مومنین آ جائیں گے تب پڑھواتے ہیں. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا صاحب التاج والمعراج والبراق و سید العرب والعجم. اسمہ مکتوب و مرفوع و منقوش فی اللوح والقلم. جسمہ معطر منور مطہر. مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین والمغربین ابی القاسم محمد علی سید الوسیین و یاسب الدین امیر المومنین. غالب علی کل غالب مطلوب لکل طالب یعنی علی ابن ابی طالب. والد شبیر و شبر قاتل مرحب و انتر. وقال النبی بشانہ فی یوم الخندق ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. والد طیبین طاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وامامتہم وسخاوتہم وشجاعتہم وطہرتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین. علی لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار عالم قسم کھا کر ارشاد فرما رہا ہے کہ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. قسم ہے اس سورج کی جب وہ روشن ہوا. اور سورج کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ڈالا بلکہ سورج کی قسم کھانے کے بعد بلا فصل چاند کی قسم کھائی. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. قسم ہے اس سورج کی جب وہ روشن ہوا اور قسم ہے اس چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلا. اس سورج سے مراد یہ سورج نہیں ہے جو صبح کو نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا. اس چاند سے مراد وہ چاند نہیں ہے جو فلک پر کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا بلکہ سورج کہا گیا ہے محمد مصطفیٰ کو اور چاند کہا گیا ہے علی مرتضیٰ کو. سورج ہے محمد مصطفیٰ اور چاند ہے علی مرتضیٰ. یہ ذہنوں میں رکھیے گا کہ سورج ہے محمد مصطفیٰ اور چاند ہے علی مرتضیٰ. اب دوبارہ ترجمہ سنیے تو کچھ اور ہی لطف آئے گا. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. قسم ہے اس سورج کی جب وہ روشن ہوا اور قسم ہے اس چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلا. سورج ہے محمد مصطفیٰ اور چاند ہے علی مرتضیٰ. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کہیں بھی چلے جائیے, کسی جگہ بھی, کسی ملک میں, کسی قریے میں, کسی دیہات میں, کسی سے بھی پوچھئے, میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی کوئی ایک ایسا انسان نہیں ملے گا آپ کو جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ صاحب یہ رجب کا سورج ہے, یہ شعبان کا سورج ہے, یہ شوال کا سورج ہے, یہ ذوالقعدہ کا سورج ہے, یہ ذی الحجہ کا سورج ہے, یہ محرم کا سورج ہے. نہیں, جو بھی ملا, جہاں بھی ملا, یہی کہتا ہوا نظر آیا رجب کا چاند, شعبان کا چاند, رمضان کا چاند, شوال کا چاند, ذوالقعدہ کا چاند, ذی الحجہ کا چاند. یہاں سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ سورج ایک ہوتا ہے, چاند 12 ہوا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وال پر. موبائل نہ چلائیے, مجلس سنیے. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. قسم ہے اس سورج کی جب وہ روشن ہوا اور قسم ہے اس چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلا. سورج ہے محمد مصطفیٰ اور چاند ہے علی مرتضیٰ. اور پیغمبر نے اپنا سارا دین علی کے حوالے کر دیا, یا یوں کہوں کہ سورج نے اپنے حقوق چاند کو دے دیے. اب قیامت تک شریعت سورج سے نہیں چلے گی, چاند سے چلے گی. چاند نکلے گا تو روزے رکھے جائیں گے, چاند نکلے گا تو عید منائی جائے گی, چاند نکلے گا تو قربانی کی جائے گی. اور چاند ہے علی مرتضیٰ. معلوم یہ ہوا کہ بغیر علی کے شریعت کا کوئی ایک کام بھی ہو نہیں سکتا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر.
भैया इसको बंद कर दिए, सुन लिए फ़ज़ाइल सुनिए आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। या वशम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा, सूरज है मोहम्मद मुस्तफ़ा, चाँद है अली मुर्तज़ा। अगर आप तारीख़ का मुताला कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस घराने में और भी शख्सियतें हैं जिसको चाँद कहा गया। पहली शख्सियत है जनाब अब्द मुनाफ की, इनका लक़ब था क़मर बथा, यानी बथा वालों का चाँद। दूसरी शख्सियत है जनाब अब्दुल्ला की, यानी हुजूर के वालिद की, इनका लक़ब था क़मर हरम, हरम वालों का चाँद। तीसरी शख्सियत है खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा की। आप हर शब जुमा हदीस के सामने सुनते हैं कि सरकार के लिए कहा जाता है कि अन्नहु बद्रो फी लैलत तमाम ही व कमाल है, कि पैगंबर का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे 14वीं का चाँद, तो हुजूर को भी चाँद कहा गया। चौथी शख्सियत है मौला अली की, वल क़मर इज़ा तलाहा, कसम है उस चाँद की जब वो सूरज के पीछे पीछे चला। और पांचवी शख्सियत है हजरत अब्बास की, इनका लक़ब था क़मर बनी हाशिम, हाशिम के बेटों का चाँद। या बात को समेट कर यूँ कहूँ कि जब अहले बता का हुस्न जमाल एक जगह पर जमा हुआ तो अब्द मुनाफ चाँद कहलाए, जब हरम के हसीनों का इज्तिमा हुआ तो अब्दुल्ला चाँद कहलाए, जब किसाई यमानी का पर्दा हुआ तो मोहम्मद मुस्तफ़ा चाँद कहलाए, जब इत्तिबा रिसालत में कदम आगे बढ़े तो अली मुर्तज़ा चाँद कहलाए, और जब इन सब का हुस्न सिमट कर एक मरकज़ पर आया तो अब्बास चाँद कहलाए। क़मर बनी हाशिम, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। क़मर बनी हाशिम, हाशिम के बेटों का चाँद। मौलाना साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और सरकार ने भी जो है सरकार वफ़ा पे उस दिन ख़िताब किया था। तो बहरहाल आपसे इस्तिफ़ादा करते हुए मैं चंद जुमले आप तक पहुँचाऊँ। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। क़मर बनी हाशिम, हाशिम के बेटों का चाँद। हज़रत अब्बास को भी चाँद कहा गया, लेकिन याद रखिएगा कि हज़रत अब्बास उस घराने में चाँद हैं जहाँ हसन और हुसैन जैसे रहते हैं, वहाँ क़मर बनी हाशिम कहा जाता है उनको। और जब जनाब हज़रत अब्बास की विलादत हुई, या यूँ कहूँ कि चाँद उम्मुल बनीन की आगोश में उतरा, मैं जनाब उम्मुल बनीन के लिए बस एक जुमला कह के आगे बढ़ जाना चाहता हूँ कि उम्मुल बनीन उस बीवी को कहते हैं जिसने अली के घर में 4 चाँद लगा दिए। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। और उम्मुल बनीन की आगोश में चाँद उतरा। जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो उस वक्त मौलाए कायनात मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। ख़बर हुई कि बेटे की विलादत हुई है। घर पहुँचे तो देखा कि उम्मुल बनीन बच्चे को लेकर टहल रही है। कहा उम्मुल बनीन क्या बात है, बच्चे को लेकर क्यों टहल रही हो? कहा कि मेरे वालिद जब से ये बच्चा दुनिया में आया इस बच्चे ने आँखें नहीं खोली हैं। मौला मुस्कुराए, मुस्कुरा के मौला ने फरमाया उम्मुल बनीन जब हम इस दुनिया में आए थे तो हमने कब आंखें खोली थी? जब तक मोहम्मद ना आ गए हमने आंखें नहीं खोली, जब तक हुसैन ना आ जाए अब्बास आंखें नहीं खोलेंगे। बुलाया गया हुसैन इब्न अली को और आगोश में दिया गया इमाम हुसैन के हज़रत अब्बास को। लीजिए आज 13 रजब को याद कीजिए कि जब मौला कायनात खाने काबा में आए थे तो सबसे पहले आगोश में किसने लिया था? मोहम्मद मुस्तफ़ा ने। आज फिर वक्त के अली ने, आज फिर वक्त के अली को वक्त के मोहम्मद ने आगोश में लिया है। और जैसे ही आगोश में आंखें खोल दी, हज़रत अब्बास ने पहली ज़ियारत इमाम हुसैन की आंखें खोलने के बाद। और काम ये किया इमाम हुसैन ने कि सबसे पहले अपनी ज़बान हज़रत अब्बास के दहन में दे दी। इमाम हुसैन ने आगोश में लेने के बाद अपनी ज़बान हज़रत अब्बास के दहन में दे दी। अच्छा, ये ज़बान देने का राज क्या है? हमने देखा कि बीबी सैयदा की विलादत हुई, पैगंबर ने अपनी ज़बान बीबी सैयदा के दहन में दे दी। मौला अली की विलादत हुई, अपनी ज़बान दहन में दे दी। इमाम हसन की विलादत हुई, पैगंबर ने आगोश में लिया, अपनी ज़बान इमाम हसन के दहन में दे दी। इमाम हुसैन की विलादत हुई, अपनी ज़बान दहन में दे दी। इस बस्ती में, इस मोहल्ले में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो नाना होंगे, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो दादा हैं। आप दादा हैं, दीजिए पोते के मुंह में ज़बान।
नाना है, दीजिए नवासे के मुंह में जबान, घर वाले नाराज हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, खफा हो जाएंगे कि ये आप क्या कर रहे हैं। बच्चे के दहन में जबान क्यों दे रहे हैं कि आपको मालूम नहीं है कि मेडिकल साइंस क्या कहती है कि जबान में जरासीम होते हैं जो दूसरे के दहन में देने से मुंतकिल हो जाते हैं। हमने कहा ठीक है, मेडिकल साइंस सही कहती है कि वहाँ जरासीम मुंतकिल हो जाते हैं। अगर अपनी जबान किसी के दहन में दीजिए तो उसके दहन में अपने जरासीम यानी खुद के जरासीम मुंतकिल हो जाएंगे। ठीक है भाई, लेकिन जरासीम वहाँ मुंतकिल होंगे जहाँ जरासीम होंगे, जहाँ इल्म हो, तकवा हो, वफादारी हो, अमानतदारी हो, इल्म हो, वहाँ वो मुंतकिल होगा, वफादारी मुंतकिल होगी, अलमदारी मुंतकिल होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की पहली ग़िज़ा मासूम का लुआब है, लुआब मासूम है। देखिए दुनिया अभी तक लुआब मासूमी को नहीं समझी है तो मोहम्मद को कहाँ समझेगी, मासूमीन को कहाँ से समझेगी। जब पैगंबर ने ऐलान रिसालत किया तो उस दौर के जितने भी बादशाह थे सब खुद आए थे तोहफे लेकर पैगंबर के पास, सरकार के पास। लेकिन हज़रत अब्बास के परनाना जनाब आमिर उस वक्त मौजूद थे, तो जनाब आमिर ने अपने ग़ुलाम को भेजा था तोहफे लेके पैगंबर की बारगाह में और कहा था ये तोहफ़ा मेरी तरफ से पेश कर देना। जब ग़ुलाम आया तो कहा कि सरकार ये आमिर ने भेजा है। तो पैगंबर ने फरमाया कि आमिर खुद क्यों नहीं आए, कि सरकार वो अलील हैं, वो बीमार हैं, वो चल नहीं सकते। तो पैगंबर ने कहा अच्छा एक मुट्ठी खाक उठाओ। उसने एक मुट्ठी खाक उठाई ग़ुलाम ने, पैगंबर ने उसमें अपना लुआब मिला दिया और कहा कि इसे पानी में घोल के आमिर को पिला देना। देखिए ये मासूम का लुआब है, ये नबी का लुआब है और नबी का लुआब किसी काफिर को नहीं जा सकता किसी बुत परस्त को नहीं जा सकता। यानी पैगंबर का लुआब भेजना ये बता रहा है कि दुनिया समझ ले कि हजरत अब्बास की ननिहाल में न कभी कोई काफिर रहा न कभी कोई बुत परस्त रहा और ये मासूम का लुआब जा रहा है। अच्छा ये पैगंबर ने अपना लुआब क्यों भेजा हजरत अब्बास के ननिहाल में? क्योंकि पैगंबर जानते थे कि इस कबीले की बेटी हमारे यहाँ की बहू बनने वाली है, लिहाजा पहले ही लुआब भेज दिया कि जब कभी उम्मुल बनीन के बेटा हो तो फातिमा कहे तुम्हारा नहीं हमारा बेटा है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक और सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लुआब, आदमी पहले तो लुआब को समझे कि लुआब क्या है, कि मासूम का लुआब क्या है। कि मौलाए कायनात मिंबर कूफा पर बैठने के बाद फरमाते थे कि दुनिया वालों पूछो मुझसे जो कुछ पूछना हो, मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कौन सी आयत कहाँ पर नाजिल हुई, किस वक्त आई, किस मकसद के लिए आई, किसके लिए आई, कौन सी आयत कहाँ पर आई। और फिर ये सब कहने के बाद मौला फरमाते थे सुनो ये जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये लुआब मोहम्मद है, ये लुआब मोहम्मद है। दुनिया समझे तो सही कि लुआब क्या है। देखिए हमारे और आपके छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौला असहाब के साथ जा रहे थे। जाबिर जोफ़ी, एक है जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, एक है जाबिर जोफ़ी, छठे इमाम के ज़माने में साहबी है मौला के। वो बैठे हुए कपड़ा सी रहे थे अपनी दुकान में और वहाँ से मौला का गुज़र हुआ और कुछ गुनगुना भी रहे थे साथ में। तो मौला ने फरमाया जाबिर ये क्या कर रहे हो? तो मौला खाली रहता हूँ, वक्त गुजारने के लिए गुनगुनाता रहता हूँ। इमाम ने फरमाया अगर वक्त गुजारना है तो कुरान पढ़ा करो, खाली रहते हो तो कुरान पढ़ा करो। कहने लगा मौला कहाँ मैं कुरान पढ़ना तो एक हर्फ भी नहीं जानता हूँ और आप मुझसे कह रहे हैं कि कुरान पढ़ा करो। इमाम ने फरमाया कि इल्म के सामने बेइल्मी का रोना रोते हो वो सामने दुकान दिख रही है, जाओ उस दुकान से एक शक्कर का दाना ले आओ। गए जाबिर जोफ़ी एक दाना लेकर आए, मौला ने उस पर अपना लुआब मस किया और कहा कि जाबिर इसे खा जाओ। जाबिर उसे खा गए। जैसे ही वो शक्कर का दाना लुआब से मस हुआ जो सीने के अंदर उतरा तो हाथों को ज़मीन पर टेका, खड़े होकर जाने लगे। मौला ने फरमाया जाबिर कहाँ जा रहे हो? कहा मौला चौराहे पे जा रहा हूँ, आपके दादा अली की विलायत का खुतबा दूंगा कहाँ अभी कह रहे थे एक हर्फ नहीं जानता हूँ, कह रहे वहाँ चौराहे पे जा रहा हूँ, आपके दादा अली की विलायत का खुतबा दूंगा। और पहुँचे चौराहे पर लोगों को रोकना शुरू कर, ठहरो मैं बताता हूँ कि अली क्या है। और अली के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू किए कि अली ये है, अली ये है, अली ये है। लोगों के ज़र्फ़ तंग होने लगे। कहा कि जाबिर बस करो, अब हमारे ज़र्फ़ फटे जा रहे हैं। जाबिर ने मजमे को छोड़ा, जंगल में पहुँचे, वहाँ अली के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू किए।
تاریخ کہتی ہے کہ جنگل میں پرندے درختوں سے گرنے لگے، جنگل میں ایک آگ سی لگ گئی، وہاں سے چلے، دیکھا ایک خالی کنواں نظر آیا، اس میں منہ ڈال کے کہنے لگے کہ اے اندھے کنویں، تجھے معلوم ہے کہ علی کیا ہیں؟ علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے، کنویں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ جابر وہاں سے بھی چلے اور بستی کی طرف آئے تو دیکھا کہ پھر مولا سامنے سے آ رہے تھے، اور جابر کی حالت یہ ہے کہ گریوان پھٹا ہوا، بال الجھے ہوئے اور سر میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں۔ مولا نے فرمایا جابر یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہ مولا آپ کے دادا علی کے فضائل کا سمندر سینے میں موجزن ہے، موجیں مار رہا ہے، اور کوئی بھی آپ کے دادا کے فضائل برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ جابر رات کی تنہائی میں ملنا۔ جب رات ہوئی تو مولا نے پکڑا جابر کا ہاتھ، ایک غار میں لے گئے اور کہا کہ جابر اس بلندی پہ جاؤ اور ہمارے دادا علی کے فضائل بیان کرو۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے دادا کے فضائل برداشت کر سکے، تم پڑھو اور ہم سنیں گے اپنے دادا کے فضائل۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ تو ابھی لعاب کی بات ہو رہی ہے، لعاب، یہ ہے لعاب کا اثر ہے، دیکھیے۔ اور حضرت عباس علیہ السلام نے 3 معصوموں کا لعاب چوسا۔ دیکھیے یہ واقعہ ہر مولا عباس کی کتاب پر، یعنی جس نے بھی مولا عباس السلام کی فضیلت لکھی ہے اس کتاب میں یہ واقعہ مل جائے گا کہ نجف کے ایک عالم کو یہ غرور ہو گیا تھا کہ میں عالم ہوں، مگر حضرت عباس علیہ السلام کا علم مشکوک ہے، یعنی وہ عالم نہیں ہے، میں عالم ہوں۔ کبھی کبھی زیادہ پڑھنے والوں کو یہ خبط ہو جاتا ہے، یا تو اہل بیت کی برابری کرنے لگتے ہیں یا آگے نکلنا چاہتے ہیں کہ میں عالم ہوں، حضرت عباس علیہ السلام کا علم مشکوک ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ خواب میں آ گئے مولا عباس، اور آنے کے بعد کیا کہا، تو عالم ہے؟ یہ بتا کس کا علم تجھ تک پہنچا جو تو عالم بنا؟ کس کا علم تجھ تک پہنچا جو تو عالم بنا؟ کہنے لگا آپ کے باپ علی ابن ابی طالب کا۔ مولا نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے باپ کا علم سینہ در سینہ اتنے وقت کے بعد تیرے پاس آیا تو تو عالم بن گیا؟ اس کے علم پہ شک کرتا ہے جس نے علی کی زبان چوسی۔ دیکھیے ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن مولا بیٹھے ہیں، بزم سجی ہے، اور ابو الحاشم محمد حنفیہ کے پرپوتے ہیں، مولا کے صحابیوں میں سے 11ویں امام کے صحابی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں بزم میں کہ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے عجیب زبان میں مولا سے گفتگو کی، مولا نے اس کو اسی زبان میں جواب دیا۔ جب وہ چلا گیا تو ابو الحاشم نے کہا مولا یہ کون تھا، کس زبان میں گفتگو کر رہا تھا؟ مولا نے فرمایا یہ ہندی تھا، ہندوستان سے آیا تھا، ہندی میں بات کر رہا تھا اور میں اسے ہندی ہی میں جواب دے رہا تھا۔ کہا مولا آپ کو ہندی بھی آتی ہے؟ مولا نے فرمایا مجھے دنیا کی 72 زبانیں آتی ہیں۔ اب یہ نہ سوچئے گا کہ 72 آتی ہیں تو 73 نہیں آتی ہیں، ہو سکتا ہے اس زمانے میں 72 ہی زبانیں ہوں۔ مولا نے فرمایا مجھے دنیا کی 72 زبانیں آتی ہیں۔ کہنے لگا مولا کیا میں بھی 72 زبانیں بول سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں، یہ جو کنکڑی پڑی ہے اس کو اٹھا۔ کنکڑی کو اٹھایا، مولا نے اس پر اپنا لعاب مسک کیا اور کہا کہ اس کو اپنی زبان سے مسک کر لے۔ ابو الحاشم کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کو مسک کیا تو میں دنیا کی 72 زبانیں بولنے لگا۔ ایک غیر معصوم اگر معصوم کا لعاب مسک کر لے تو دنیا کی 72 زبانیں بولنے لگتا ہے، تو سوچئے اس عباس کے علم کا کیا ہوگا جس نے علی کی زبان چوسی، حسن کی زبان چوسی، حسین کی زبان چوسی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ حضرت عباس علیہ السلام کو کوئی سمجھے تو صحیح، اور میں کہاں پہ تھا کہ آغوش میں لے لیا امام حسین علیہ السلام نے اور اپنی زبان چسائی۔ اس کے بعد مولا کائنات نے کہا کہ بیٹا حسین بچے کا نام رکھو۔ دیکھیے جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پیغمبر تشریف لائے اور کہا کہ یا علی بچے کا نام رکھا؟ کہ سرکار میں آپ پہ سبقت نہیں کر سکتا، یعنی بچے کا نام آپ رکھیے۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی تم مجھ پہ سبقت نہیں کر سکتے، میں اللہ پہ سبقت نہیں کر سکتا۔ معلوم ہے بچے کا نام نہ نبی رکھیں گے نہ علی رکھیں گے، بچے کا نام خدا رکھے گا۔ وہی نازل ہو گئی، ہم نے بچے کا نام حسن رکھا۔ امام حسین کی ولادت ہوئی، یہی مسئلہ ہوا، آیت وہ جبریل آ گئے، سرکار اس کا نام اللہ کہہ رہا ہے کہ حسین رکھا، یعنی امام حسن امام حسین کے نام وہی سے رکھے گئے۔ اور مولا عباس کی ولادت ہوئی،
ہے ٹھیک رہا ٹھیک ہے ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد سادہ اللہم صلی علی بھائی آپ حضرات یہ نہیں کہ بہت زیادہ تعداد ہو لوگ تبھی آواز آئے ایک بلند سی آپ حضرات جتنے ہی ہیں اتنی ہی آواز آنا چاہیے صلوات کی دیکھیے مسئلہ ہمارے ہاں تعداد کا نہیں ہوا کرتا ہے ہم تو اس حسین کے ماننے والے ہیں جس نے تعداد کو ٹھوکر مار دی اور بات سمجھنے والے ہوں اتنے ہی ہوں جتنے آپ حضرات موجود ہیں تو بات لاکھوں پہ بھاری ہے نہ سمجھنے والے ہوں 1,48,000 کا مجمع ہو خم کا میدان ہو تو لوگ بخن بخن کہہ کے بھول جاتے ہیں لہٰذا آل محمد کے فضائل میں بولا کیجئے لوگ اپنے معاملے سے بڑا بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں بڑا تیز تیز آوازیں آتی ہیں لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے فرش اعضاء پہ کہ جب آل محمد کا ذکر ہوتا ہے تو گواہی تک نہیں نکلتی جبکہ سب سے زیادہ بولنا ہی آل محمد کے معاملے میں چاہیے اب سرکار مولا عباس کی ولادت ہوئی ہے جبریل سرکار تو ہے نہیں حضور یعنی محمد مصطفیٰ تو وحی آئے گی نہیں تو نام رکھا کیسے جائے گا جب پیغمبر معراج سے واپس آئے تھے تو مولا علی سے کہا تھا یا علی میں نے معراج میں لوح محفوظ پہ ایک نام دیکھا ہے تمہارے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوگی اس کا نام عباس ہوگا تو ظاہر سی بات ہے یہ حدیث سنا دیتے مولا امام حسین کو لیکن حدیث نہیں سنائی بلکہ کہا کہ میرے لال اس بچے کا نام رکھو اور امام حسین نے کہا کہ ہم نے ان کا نام عباس رکھا یعنی امام نے نام رکھ کے پیغمبر نے حدیث مولا علی نے حدیث سنا کے یہ بتا دیا کہ جس لوح کی تحریر کی تلاوت پیغمبر نے شب معراج کی تھی حسین آج یہاں سے کر رہے ہیں اور کہا کہ ہم نے ان کا نام عباس رکھا عباس کے کیا معنی ہے عباس کے معنی ہے شیر عباس کے معنی ہے شیر جیسے اسد شیر ان کے باپ کا نام ہے حیدر شیر کو کہتے ہیں ایک جملہ کہہ دوں کہ بنی ہاشم اپنے بچوں کے نام شیر ہی رکھتے تھے وہ نام نہیں رکھتے تھے جس کے معنی سپولیوں کے ہوں شیر رکھتے تھے عباس شیر حیدر شیر اسد شیر ایک عالم نے شیروں کے نام لکھے ہیں اور کہا ہے کہ شیر کے 500 نام ہیں جیسے جیسے شیر کی عمر ڈھلتی ہے نام بدلتا ہے رنگ بدلتا ہے نام بدلتا ہے انداز بدلتا ہے نام بدلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ شیر جب بلندی سے نشیب کی طرف آئے تو اس منظر میں شیر کو حیدر کہتے ہیں کتنا سخت منظر ہوتا ہے کہ سب شیر بلندی سے نشیب کی طرف آتا ہے کیا انداز ہوتا ہے اس کا کہ اس انداز والے شیر کو حیدر کہتے ہیں کہ شیر جب اپنی جھاڑی میں اجماع میں دہاڑ رہا ہو تو اس منظر میں شیر کو غضنفر کہتے ہیں کہ شیر جب اپنے شکار کو زمین پر گرا کر بھموڑ رہا ہو تو اس منظر میں شیر کو لیس کہتے ہیں کہ جب شیر اپنے شکاریوں کو بھگا رہا ہو دوڑا رہا ہو تو اس منظر میں شیر کو قصور کہتے ہیں اور کہا کہ شیر جب ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہو اس میں انگڑائی لے لے کے ٹہل رہا ہو تو اس منظر میں شیر کو زیغم کہتے ہیں اب سنیے کہ حضرت عباس کے وہ معنی کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیر جب بلندی سے نشیب کی طرف آئے تو حیدر کہلاتا ہے جب اجماع میں دہاڑے تو غضنفر کہلاتا ہے جب شکار کو زمین پہ گرا دے تو لیس کہلاتا ہے جب شکار کو دوڑائے تو قصور کہلاتا ہے جب ہلکی ہلکی بوندا بالی میں ٹہلے تو زیغم کہلاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر بھی ڈر کے بھاگ جاتے ہیں صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر حضرت عباس علیہ السلام کا جو نام نامی ہے اس کے معنی ہے شیر کے پروان کیوں نہ کس نے چڑھایا ہے شیر نے شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے میاں انیس کا مصرع ہے نا جج شیر چچا شیر پدر شیر اس گھرانے میں سبھی شیر ہیں اور پروان چڑھا رہے ہیں یاد رکھیے گا کہ فنون جنگ جو سکھائے ہیں
मौला अब्बास का वाली इब्न अबी तालिब ने सिखाए हैं। तलवार चलाना, नेज़ा चलाना। कभी कभी होता था, पूछते थे मेरे लाल ज़रा तलवार चला के दिखाओ, तो तलवार चला के दिखाते थे। मेरे लाल ज़रा नेज़ा चला के दिखाओ, मौला अब्बास नेज़ा चला के दिखाते थे। मेरे लाल ज़रा सिबर के साथ नेज़ा चलाओ, सिबर के साथ नेज़ा चलाओ। शायद किसी ख़ास जगह के लिए तैयार कर रहे थे। और तारीख़ कहती है कि मौलाए कायनात जब रात हो जाती थी तो एक बाग का पहरा देते थे। घोड़े पे सवार होकर तलवार हाथ में लेकर बाग का पहरा देते। एक दिन मौलाए कायनात बाग का पहरा दे रहे थे कि इतने में मौला अब्बास आ गए और आने के बाद कहा कि बाबा आपको माँ ने याद किया है, माँ ने बुलाया है और आज बाग का पहरा हम देंगे। कहा मेरे लाल बाग की पहरेदारी इस बात की है कि कोई बाग के अंदर ना जाने पाए। कहा बाबा जैसा आपका हुक्म, आपने कहा है कि बाग के अंदर कोई ना जाने पाए तो कोई नहीं जाएगा। मौला अली ने कहा मेरे लाल अगर कोई ऐसा शख्स आ गया जो बाग के अंदर जाना चाहे तो तुम क्या करोगे? कहा बाबा हम मुझसे कहेंगे अगर तुझे तलवार चलाना आती है तो हमसे मुकाबला कर, अगर तू हमें ज़ेर कर दे तो तू बाग में चला जा, अगर हम तुझे ज़ेर कर दे तो तू वापस चला जा। कहा वाह मेरे लाल बहुत खूब फैसला किया। कहा बाबा आपका हुक्म है। इधर मौलाए कायनात घोड़े पे सवार हुए घर की तरफ वापस, इधर हजरत अब्बास अपने बाप के अंदाज पे घोड़े पे सवार होकर बाग का पहरा दे रहे हैं। कभी तलवार को नयाम से निकाल लेते हैं, कभी रख लेते हैं, कभी हिमायल कर लेते हैं, कभी बुलंद करते हैं। और जब 4 चक्कर लगा के सरकार 5वां चक्कर लगा के जब सदर दरवाजे की तरफ आ रहे थे बाग की, तो हजरत अब्बास ने देखा कि सामने से एक घुड़सवार घोड़े को दौड़ाए हुए चला आ रहा बहुत तेज़ी के साथ। और वो हजरत अब्बास के पास से निकला, देखा कि चेहरे को अपने छुपा रखा है अपने अमामे से और बहुत तेज़ी के साथ जा रहा है। हज़रत अब्बास ने देखा कि इस सवार का इरादा किधर का है, देखा तो वो बाग में जा रहा था। हज़रत अब्बास ने अपने घोड़े की बागें उठाई, घोड़े को दौड़ाया और उसके घोड़े के सामने अपने घोड़े को लाके रोका। कहा ठहरो, किधर का इरादा है? कब बाग में जा रहे हैं। कब बाबा ने मना किया है कोई बाग में नहीं जा सकता। कहा हम तो जाएंगे बाग में। कहा अगर तुम बाग में जाना चाहते हो तो पहले हमसे मुकाबला करो, अगर तुम हमें ज़ेर कर दो तो तुम बाग में चले जाओ, अगर हम तुम्हें ज़ेर कर दें तो तुम वापस चले जाओ। जब उस आने वाले ने ये सुना तो तलवार निकाल ली नयाम से। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस आने वाले ने तलवार निकाल ली तो सरकार वफ़ा ने भी तलवार निकाल ली। उस आने वाले ने हज़रत अब्बास पे वार किया। जैसे ही उसने तलवार का वार किया, हज़रत अब्बास ने तलवार से तलवार के वार को रोका। उसने तलवार को हटा के फिर वार किया। हज़रत अब्बास ने तलवार से फिर वार को रोका। देखिए हज़रत अब्बास पलट कर वार नहीं कर रहे हैं, हालांकि मुखालिफ पलट कर वार करता है, लेकिन हज़रत अब्बास का बस एक कमाल है कि ये तलवार से वार को रोकते हैं। और याद रखिएगा कि वार का रोकना आसान नहीं है, वार का रोकना बहुत मुश्किल है। तलवार का वार करना आसान है, रोकना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि तलवार जब पूरे फोर्स से आती है तो घोड़े की भी कमर झुक जाती है। लेकिन ये हज़रत अब्बास का कमाल है कि वार को रोक रहे हैं, शिकस्त भी नहीं खाते, ज़ेर भी नहीं होते और तलवार पे तलवार पड़ रही है। कभी वो आगे बढ़ते हैं तो ये पीछे हटते हैं, कभी ये आगे बढ़ते हैं तो वो आगे पीछे हटते हैं, तलवार पे तलवार पड़ रही। लेकिन दोनों में से कोई ज़ेर नहीं होते, शिकस्त नहीं खाते, हारते नहीं। अरब का दस्तूर था कि जब अरब के लोग जंग में जाते थे तो अलग सबा अपनी घर की औरतों को उठाते थे और कहते थे मुझे जंग पे जाना है, जब तक मैं असला तैयार कर रहा हूँ तो तनूर से रोटी बना के ले आ, मुझे जंग पे जाना है। एक शख्स अरब का, उसने अपनी ज़ौजा को उठाया और उठाने के बाद कहा कि जब तक तू तनूर से रोटी बना के ले आ, मैं जब तक असला तैयार कर रहा हूँ और मुझे जंग पे जाना है। वो तनूर के पास जाने के लिए उस बाग से होके जाना पड़ता था। उस औरत ने आटा गूंदा और लेके चली तनूर के पास। जब बाग के पास पहुंची तो उसने देखा कि 2 सवार लड़ रहे हैं, वजह मालूम नहीं, सबब मालूम नहीं, इल्लत पता नहीं। एक वार पे वार करता है, एक वार को रोकता है।
نہ وہ ہارتے ہیں نہ یہ ہارتے ہیں، نہ ان کو زیر ہوتے، نہ وہ زیر ہوتے ہیں نہ یہ زیر. وجہ معلوم نہیں ہے. وہ وار کرتے ہیں، یہ وار کو روکتے ہیں. وہ کھڑی ہو کے لڑائی دیکھنے لگی، جنگ دیکھنے لگی، اور کافی دیر ہو گئی لڑتے لڑتے. تو وہ خود میں چونکی کہ اب تو صبح نمودار ہونے والی ہے، تندور بھی ٹھنڈے ہونے والے ہوں گے، اور روٹیاں بھی لگنا بند ہو گئی ہوں گی، اور گھر بھی جانا ہے، اور شوہر انتظار کر رہا ہے، اور اس کو جنگ پہ جانا ہے. اب روٹی تو بنی نہیں، لیکن جانا تو ہے گھر. اور گھر پلٹی. اب جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کا شوہر انتظار کر رہا تھا، جنگ کو دیر ہو چکی تھی، جانا تھا. کہا کہ آ گئی کیا روٹیاں بنا کے لے آئی؟ اس نے کہا نہیں. جیسے اس نے نہیں کہا تو اس کا تو غصہ تھا اور دوبالا ہو گیا. سامنے اسلحہ رکھا ہوا تھا، جنگ پہ جا رہا تھا. اس نے تلوار نکالی اسلحے سے اور یہ کہہ کے حملہ کیا کہ اتنی دیر کے بعد واپس آئی اور روٹیاں بھی نہیں لائی، ٹھہر ابھی تیری خبر لیتا ہوں. یہ کہہ کے اس نے تلوار سے حملہ کیا. جیسے ہی اس نے اپنی زوجہ پہ حملہ کیا، اس کی زوجہ کی نظر دیوار پہ پڑی. دیوار پہ ایک تلوار لٹک رہی تھی. اس نے بڑھ کے وہ تلوار اٹھائی. اس کے شوہر نے وار کیا، اس نے تلوار سے وار کو روکا. اب کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کو دیکھ رہے ہیں؟ اس نے تلوار کو ہٹا کے شوہر نے پھر وار کیا. اس نے تلوار سے پھر وار کو روکا. اس نے تلوار کو ہٹا کے پھر وار کیا. زیر بھی نہیں ہوتی، شکست بھی نہیں کھاتی، ہارتی بھی نہیں. وہ وار پہ وار کر رہا ہے، یہ تلوار سے وار کو روک رہی ہے. لڑتے لڑتے دونوں صحن میں آ گئے. جب اس کی زوجہ اس سے زیر نہ ہو سکی تو اس نے جھنجلا کے تلوار کو پھینکا، اور پھینکنے کے بعد کہا کہ نیک بخت یہ بتا، ساری زندگی تو تم میرے ساتھ رہی، یہ تلوار چلانا کب سیکھی؟ یہ تلوار کب چلائی؟ کہا کہ میں نے تو کبھی تلوار چلانا سیکھی نہیں، اور میں نے تو کبھی تلوار اٹھائی نہیں. کہا پھر آج کیوں اٹھائی؟ کہا میں نے کہاں اٹھائی؟ جب تو نے تلوار نکال کے مجھ پہ حملہ کیا، میری نظر دیوار پہ پڑی، میں نے دیکھا کہ تلوار لٹک رہی ہے، میرے ہاتھ نے اشارہ کیا، میں نے بڑھ کے اٹھا لی. جو کچھ میں نے وہاں دیکھا تھا میرا ہاتھ ویسے ہی چلنے لگا. کہ کہاں دیکھا تھا؟ کہ باغ میں دو سوار لڑ رہے ہیں، وجہ معلوم نہیں، سبب معلوم نہیں. کہ اچھا، کہ چل میرے ساتھ، اگر لڑتے ہوں گے تو دکھاتی ہوں. اب دونوں چلے. یہ دونوں کیوں چلے؟ راوی تو بننا تھے. بات ہم تک کیسے پہنچتی؟ اب دونوں آئے تو دیکھا کہ وہ سوار ویسے ہی لڑ رہے. جس کے چہرے پہ نقاب ہے وہ تلوار سے وار پہ وار کر رہا ہے، اور حضرت عباس تلوار سے وار کو روک رہے. جب صبح نمودار ہونے لگی تو وہ جو چہرے پہ نقاب ڈال کے آئے تھے، انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا کے کہا، عباس بس، میں تمہارا بابا علی ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. شاید کسی خاص جگہ کے لیے تیار کر رہے تھے. یہی تو وجہ تھی کہ صفین کے میدان میں لے گئے تھے. یاد رکھیے گا کہ حضرت عباس علیہ السلام کی عمر 9 یا 11 برس کی تھی اس وقت، کہ جب صفین کے میدان میں تھے. اور اس وقت مولا علی کے 11 بیٹے موجود تھے صفین کے میدان میں. اور مولا نے اعلان کیا تھا کون سا بیٹا میری جنگ کرے گا. تو مولا عباس نے کہا کہ بابا میں کہا میرا بھی ارادہ یہی ہے، اس لیے کہ حسنین مباہلہ سے محمد کے بیٹے ہیں، تو میرے بیٹے ہو، لیکن میرے لال ایسے لڑنا ہے کہ دشمن پہچان نہ سکے کہ کون لڑ رہا ہے. کہا بابا آپ اجازت تو دیجئے، میں ایسے جنگ کروں گا کہ دشمن پہچان نہ سکے گا کہ محمد کا علی لڑ رہا ہے یا حسین کا علی لڑ رہا ہے. اور ادھر مولا کائنات نے اپنے بیٹے عباس کے سر پہ امامہ رکھا، اپنی ردا، اپنی عبا، اپنی قبا، اپنی تلوار، اپنا گھوڑا. یوں کہہ دوں جملوں کو بدل کر کہ آج علی نے اپنے بیٹے عباس کو اپنے ہاتھوں سے علی بنایا، اور چہرے پہ نقاب ڈالی. کہ جاؤ میرے لال. چہرے پہ نقاب ڈال کے مولا عباس میدان میں آئے. اور جب سرکار میدان میں آئے تو ایک دشمن آیا مولا کے پاس، علی کا دشمن تھا. آ کے کہنے لگا کہ یا علی پہلے مجھ سے مقابلہ کیجئے، پہلے میں آپ سے جنگ کروں گا اور آپ مجھ سے لڑیے پہلے. کیا کہا؟ کہ یا علی پہلے مجھ سے لڑیے. 9 مرتبہ مولا عباس نے اس سے یا علی کہلوایا. کہا کہ یا علی آپ مجھ سے بار بار علی کیوں کہلوا رہے ہیں؟ کہا کہ پہلی بار کسی نے علی کہا ہے. اور مولا عباس نے فرمایا اچھا بتا، یہ میری پہلی جنگ ہے اور میرے لڑنے کے 4 انداز ہیں، بتا کس انداز سے لڑے گا؟ کہنے لگا یا علی آپ کی پہلی جنگ،
یہ خیبر، خندق، حنین، بدر، احد، یہ کس کی جنگیں ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری پہلی جنگ، کہ تو نہ سمجھے گا میں بھی علی ہوں، بھلے ہی چھوٹا ہوں۔ کہا کہ یا علی، کیا کہا آپ نے؟ 4 انداز؟ کہا میرے لڑنے کے 4 انداز ہیں، بتا کس انداز سے لڑے گا؟ یا علی کون کون سے انداز ہیں آپ کے؟ فرمایا میرا پہلا انداز تلوار سے ہے، اگر میں تلوار سے حملہ کروں تو تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میرا دوسرا انداز زبان سے ہے، اگر زبان سے کہہ دوں کہ مر جا تو مر جائے گا۔ تیسرا انداز نظروں سے ہے، اگر نظر بھر کے تجھے دیکھ لوں تو تو مر جائے گا۔ چوتھا انداز میرا ہاتھ سے ہے، بتا کس انداز سے لڑے گا؟ کہنے لگا کہ علی میں ہاتھ سے لڑوں گا۔ مولا نے تلوار کو نیام میں رکھا، گھوڑے کو آگے بڑھایا، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اٹھا کے گھوڑے سے آسمان کی طرف پھینک دیا۔ جب اس کو آسمان کی طرف پھینکا تو جو لشکر تھا اس نے یک بار کی مولا عباس پہ حملہ کر دیا، لیکن حضرت عباس نے تلوار نہیں نکالی، بس ایک ہی انداز استعمال کیا، پکڑتے ہیں اور آسمان کی طرف پھینک دیتے ہیں، پکڑتے ہیں اور آسمان کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب 70ویں کو پھینکا تو پہلا زمین پر آیا، پہلا زمین پر آیا، اور وہ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، اور یہ کہہ کے بھاگنے لگے بھاگو علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ عمر یاس خیمے سے نکلا شیطان، اور اس نے لشکر کو بہکایا، کہا رے ٹھہرو کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ علی میدان میں آ گئے۔ کہا احمق ہو تم، وہ علی نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی چہرے پر کبھی نقاب ڈال کے نہیں آئے، یہ علی نہیں ہے، جم کے لڑو۔ شیطان نے بہکایا، لشکر پھر پلٹا، اور جب لشکر ادھر پلٹا تو ادھر مولا علی نے دور سے دیکھا کہ لشکر پلٹا، ادھر مولا کائنات گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے کو دوڑایا، اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میدان میں آئے، اپنے بیٹے عباس کے برابر میں اپنے گھوڑے کو لگایا اور اپنے بیٹے کے چہرے سے نقاب کو الٹا۔ باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھا، اب دونوں باپ اور بیٹے نے مل کے جو حملہ کیا ہے تو لشکر کے بھاگنے کی رفتار اتنی تھی کہ میں بتا ہی نہیں سکتا، وہ منظر میں کھینچ ہی نہیں سکتا۔ اب جو دونوں نے حملہ کیا تو لشکر پھر بھاگا، پھر بھگدڑ مر گئی۔ عمر یاس پھر خیمے سے نکلا، ارے ٹھہرو کہاں جا رہے ہو؟ جم کے لڑو۔ کہا بھاگنے دے، اب تک تو میدان میں ایک علی سے مقابلہ تھا، وہ دیکھ 2 علی لڑ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، ایک بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ رے شاید یہ کسی خاص جگہ کے لیے تیار کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک حملہ ایسا ہی تھا کربلا کے میدان میں بھی۔ صاحب سبیل النجات نے لکھا ہے کہ جب امام حسین میدان میں پہنچے، مولا عباس میدان میں جب پہنچے تھے تو لشکر چاروں طرف سے گھر آ گیا تھا، تو نظر نہیں آ رہے تھے، تو امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے میدان میں پہنچے تھے اور لشکر بھاگا تھا، اور دونوں بھائیوں نے جب برابر میں گھوڑے کو لگا کے جو حملہ کیا ہے تو بوڑھوں لوگوں کو صفین یاد آ گئی تھی، کیسے صفین میں حملہ ہوا تھا۔ جب تک حضرت عباس رہے کسی کی مجال نہیں تھی کہ حسین ابن علی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، جب تک حضرت عباس تھے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ خیموں کی طرف نظر کر لے، لیکن عزاداروں ادھر حضرت عباس میدان میں پہنچے۔ ظالم یہی تو کہا تھا امام حسین نے، بھیا آپ جا رہے ہیں، اب یہ ظالم مجھے تنہا سمجھ کے ماریں گے، اور یہی وجہ تھی کہ جو بھی زخم، جو بھی تلوار کا وار یا تیر امام حسین کو لگتا تھا مولا عباس کو آواز دیتے تھے۔ اور جب شمر ملون نے، بس ایک روایت سناؤں گا، زیادہ طویل میں صاحب نہیں پڑھوں گا، بس ایک روایت اور مجلس تمام۔ جب شمر ملون نے امام حسین کے گلے پہ خنجر چلایا تو آپ جانتے ہیں کتنی مرتبہ؟ 12 مرتبہ خنجر چلایا ہے۔ جب پہلی مرتبہ خنجر چلا تو امام نے طاقت کو سمیٹ کے آواز دی، واہ محمدہ
جب دوسری مرتبہ خنجر چلا تو آواز دی والیہ، جب تیسری مرتبہ خنجر چلا تو اپنی ماں فاطمہ زہرا کو پکارا، جب چوتھی مرتبہ خنجر چلا تو اپنے بھائی حسن کو پکارا۔ صاحب دمۃ الثاقبہ لکھتے ہیں پھر اس کے بعد امام حسین کے گلے پہ خنجر چلتا رہا اور امام ایک ہی آواز دیتے رہے، بھیا عباس، بھیا عباس، بھیا عباس۔ عزاداران مظلوم کربلا، مقتل پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ظالم خیام حسینی میں ٹوٹے ہیں مال و اسباب لوٹنے کے لیے، تو بیویاں بار بار دریا کی طرف رخ کر کے آواز دے رہی تھی، اے عباس ہماری مدد کو آؤ۔ اب ہمارا کوئی مونس و مددگار نہیں ہے، بس روایت سن لیجیے اور مجلس تمام ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ظالم خیام حسینی میں ٹوٹے ہوئے تھے، مال و اسباب لوٹ رہے تھے، کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ خیمے سے ایک بچہ نکلا جس کے کانوں میں 2 در لٹک رہے تھے، جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حمید کہتا ہے وہ بچہ دوڑ رہا تھا اور اس کے دامن کی آگ اور تیز ہو رہی تھی۔ حمید کہتا ہے میں بھی اس بچے کی طرف دوڑنے لگا، یہ سوچ کے کہ بچے کو روک کر اس کے دامن کی آگ بجھا دوں۔ جب اس بچے نے مجھے دوڑتے ہوئے دیکھا، اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، تو وہ بچہ اور تیز دوڑنے لگا۔ حمید کہتا ہے میں نے کہا شہزادے ٹھہرو، میں تم پر کوئی ظلم کرنے نہیں آ رہا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے دامن کی آگ بجھا دوں۔ اس بچے نے کہا کہ حمید تو ہمارے دامن کی فکر نہ کر، بس تو اتنا بتا دے کہ دریا کا راستہ کدھر ہے۔ حمید کہتا ہے میں نے کہا کہ شہزادے وہ سامنے دریا ہے، کہ وہ بچہ دریا کی طرف دوڑنے لگا۔ حمید کہتا ہے کہ میں سمجھا کہ شاید بچہ پیاسا ہے، دریا پہ جا کے پانی پیے گا، کہ میں بھی بچے کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا کہ آخر جا کے دیکھوں یہ بچہ دریا پہ جا کے کرے گا کیا۔ حمید کہتا ہے میں بچے کے پیچھے دوڑ رہا تھا، وہ بچہ مجھ سے پہلے دریا پہ پہنچ گیا تو میں نے دور ہی سے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک لاشا پڑا ہوا تھا جس کے بازو کٹے ہوئے تھے۔ وہ بچہ اس لاشے پہ جا کے رکا اور شانے کو پکڑ کے کچھ ہلا ہلا کے کہنے لگا۔ حمید کہتا ہے میں دور سے سمجھ نہ سکا، میں جاننے کے لیے قریب پہنچا آخر یہ بچہ لاشے سے کیا کہہ رہا ہے۔ حمید کہتا ہے جیسے ہی میں قریب پہنچا تو میں نے اپنے کانوں سے سنا وہ بچہ لاشے کو ہلا کے کہہ رہا تھا بابا اٹھیے پھپھی کے سر سے چادر چھن گئی، اے بابا خیام میں آگ لگ گئی، اے بابا سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم زاہد حسین ابن مصطفیٰ حسین اور مرحومہ زرین بنت زائر حسین کی روح کو اصال فرمائیں۔ بسم اللہ۔ ماتم حسین۔ علیک یا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک جدک و ابیک، السلام علیک یا امک و اخیک، فلان اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ۔ السلام علیکم جمیعا شہداء بارض کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ وزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان والامان والامان من فتنة الزمان من شر الشیطان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا تفسیر الفرقان، السلام علیکم یا کعبۃ الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک
وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته.